رسول کی بیٹی ہے، جانے کتنی بیٹی آ جاتی، جانے کتنے داماد آ جاتے. نہیں، خدا نے ہمیشہ کے لیے مسئلہ یہی حل کر دیا. اگر دارالعلی کے ذریعے ہوتا نہ جانے کتنے قبیلے محترم بن جاتے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. نہ جانے کتنے قبیلے محترم بن جاتے. نہیں، خدا کی قسم عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ ہے. تعارف ہوا شہزادی سے. خدا کی قسم فقط شہزادی ہے. جملہ کہوں، آپ نے کبھی پرکار سے دائرہ بنایا ہے؟ پرکار سے دائرہ بنایا کبھی؟ اس میں پرکار میں ایک نقطہ درمیان میں رہتا ہے، چاروں طرف سرکل بنتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بولیے جوان تو مدد کرے میری. جملہ کہوں، اب سمجھ میں آیا؟ شہزادی وہ نقطہ عصمت ہے. سلامت رہے آپ جو جملے تک پہنچے. عصمت کے دائرے کا وہ نقطہ ہے جو درمیان میں ہے، چاروں جانب عصمت ہے. باپ دیکھو وہ معصوم. خدا کی قسم سرداروں کا گھرانہ. جملہ بدلتا ہوں، باپ دیکھو انبیاء کا سردار. اللہ اکبر. آپ نے آسانی سے سنا یہ جملہ. باپ دیکھو انبیاء کا سردار، شوہر دیکھو ولیوں کا سردار، بیٹے دیکھو جنت کے جوانوں کے سردار. چاروں طرف سردار ہی سردار ہے. جملہ کہوں، اگر بیدار ہو جائیں تو جملہ سن لے، پھر نہ جانے آپ کے شہر میں قوامت ہو. خدا نے توفیق دی تو پھر کبھی عرض کروں گا، لیکن جملہ سنیں. یہ وہ نقطہ عصمت ہے، وہ نقطہ دائرہ عصمت ہے جن کے چاروں جانب عصمت ہی عصمت ہے. جملہ سنیں، چاروں جانب وہ نقطہ ہے عصمت کا جن کے اگر دائرہ بناؤ تو چاروں جانب عصمت ہی عصمت بنے. باپ کو دیکھو انبیاء کا سردار، شوہر کو دیکھو ولیوں کا سردار، بچوں کو دیکھو جنت کے سردار. جملہ کہو، اس کا مطلب ہے اب سیدہ کے مقابلے پر سرداری ہونی چاہیے، کہیں زیادہ نہیں ہونے چاہیے. توجہ ہے؟ پریشان تو نہیں ہے؟ سلامت رہے آپ، آباد رہے، خوش رہے. اللہ آپ کو کوئی دکھ نہ دے. آپ کے گاؤں پر، آپ کے گھرانے پر اپنی رحمت برکت نازل کرے. جملہ سنا آپ نے؟ سیدہ کے چاروں طرف سرداری ہے. یہ سرداری صرف سیدہ کے چاروں طرف، یعنی بی بی کے جتنے رشتے ہیں سب سردار ہیں. شہزادی کے جتنے رشتے ہیں سب سردار ہیں. توجہ، ظاہر ہے اللہ نے جنہیں سردار بنا کر بھیجا. توجہ، ایک نبیوں کا سردار، ایک ولیوں کا سردار. آپ اور کوئی رشتہ بتائیں مجھے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور جملہ سنیں گے، آپ کہیں گے والدہ جا کر پڑھے تاریخ عرب. شہزادی کا اس زمانے میں لقب تھا ملیکۃ العرب. شہزادی شہزادی کے آپ جس رشتے کی طرف جائیں، آپ اس رشتے کی بات کر رہے ہیں. بھائی کتنے رشتے ہوتے ہیں؟ آپ ہیں، ماں ہے، اچھا کوئی بھائی بہن تو حیات نہیں رہا، بھائی حیات نہیں رہے. توجہ، حضرت قاسم کی ولادت ہوئی، حضرت ابراہیم کی. توجہ، لیکن بھائی حیات نہیں رہے، کوئی بہن نہیں. لیکن اور کون سا رشتہ ہوا؟ شوہر کا رشتہ، شوہر ولیوں کا سردار. آپ کہیں گے شوہر کی وجہ سے بھی تو رشتہ بنا. جملہ کہوں، سسر عرب کا سردار.
عرب کا سردار ہے یا نہیں؟ بولے بنی ہاشم کا سردار کون ہے؟ شیخ متا کس کا لقب ہے؟ رئیس مکہ کسے کہا جاتا ہے؟ برکت بنائے بابرکت کسے کہا جاتا ہے؟ کسے کہا جاتا ہے؟ سرکار عمران کو کہا جاتا ہے نا، حضرت ابو طالب کو کہتے ہیں نا شیخ بطھا ہے۔ بطھا نام ہے مکے کا، مکے میں سب سے بڑا شخص شیخ کہتے ہیں بزرگ کو، شیخ بطھا، بطھا کا بزرگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بزرگی میں کوئی ابو طالب کے برابر ہی نہیں آ سکا۔ شہزادی کا رشتہ۔ اچھا اب اگر بیدار ہو جائیں، بس آخری جملہ ہے یہ واقعتاً بالکل تقریر کا آخری جملہ ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ بہت کھل کے سنا، اور میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ پھر کسی موقع پر بہت کوشش رہ گئے، لیکن کبھی زندگی ہوئی، خدا نے توفیق دی تو میں جملہ ہدیہ کروں گا۔ یہ اس سے آگے کچھ مطالب ہیں جو ہدیہ کرنے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ تقریر کا آخری جملہ ہے، یہ پورے اشرے کا اور نچوڑ ہے اس جملے میں۔ اب آپ کی مرضی ہے جیسے چاہے سنیں۔ تعارف کیسے ہوا؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ چادر میں کون ہے؟ فاطمہ ہے، ان کے بابا ہے، ان کے شوہر ہے، ان کے بچے۔ ایسا ہی تو ہے یا نہیں ہے؟ توجہ، تعارف ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا میں نے کیا کہا تھا؟ اہل بیت کون ہے؟ جو محمد الرسول اللہ کے رشتہ دار ہیں۔ جملہ یاد ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا تھا فقط محمد ابن عبداللہ کے رشتہ داروں کو اہل بیت نہیں کہتے۔ اب اہل بیت وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ کے رشتہ دار ہیں۔ دلیل دے دیتا ہوں آپ کو۔ جب یہ ہستیاں چادر میں آئیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ رسول، بھائی ان کی رگوں میں بھی بنی ہاشم کا خون دوڑ رہا ہے۔ توجہ، بھائی رسول کی ویسے بھی رشتے میں کوئی ذات بہن لگتی ہے۔ توجہ، رسول نے بعد میں ان سے نکاح کیا۔ جملہ کہوں، حضرت ام سلمہ اپنے قد میں اضافے کے لیے نہیں آئی، نہ جانے کہاں بیٹھے میں نے جملہ کہا ہے، اپنا قد بڑھانے کے لیے نہیں آئی، بتانے آئی ہے کہ اہل بیت کون ہے۔ روایت کر کے کہتی ہے، امام احمد بن حنبل نے لکھا، اب میں دیکھ رہا ہوں ایک چہرہ، بس یہ آخری فکرہ اب آپ کی مرضی ہے جیسے چاہے سماعت کرے، پوری تقریر کا نچوڑ دے رہا ہوں اس جملے میں۔ حضرت ام سلمہ چادر کے نزدیک آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ کیا اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ نہیں 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 بھائیو، یہ ہاتھ کھول رہے ہیں تو بیٹھے، نوجوان مدد کرے میری۔ یا رسول اللہ کیا اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ رسول نے کہا انکی علی الخیر، تم خیر پر ہو، مگر چادر میں آنے کی اجازت نہیں ملی۔ ام سلمہ کے سوال نے، رسول کے جواب نے فیصلہ کر کے بتایا اہل خیر ہونا اور ہے، اہل بیت ہونا۔ اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں؟ کون ہے؟ توجہ، آپ کوئی واقعہ نقل کریں، توجہ، اس میں کوئی آپ کے خلاف بات ہو، آپ کبھی نقل کریں گے؟ کہیں گے جی فلاں 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 کو کہا، اپنا ذکر بیچ سے نکال دیں گے، لیکن جو امانت رسالت کا بوجھ اٹھائے، میں نے کیسے کہا؟ آپ کو پتا ہے حضرت ام سلمہ کون ہے؟ آئے چادر کے نزدیک، اجازت ہے میں چادر میں آتا ہوں، پورا واقعہ نقل کیا۔ رسول نے انکی علی الخیر، تم خیر پر ہو، مگر چادر میں اہل بیت آئیں گے۔ اب جا کر سوچیے گا کہ میں کیا کہا کہ اہل بیت کون ہے اور کون نہیں ہے۔ ہمیشہ کے لیے حضرت ام سلمہ نے مسئلہ حل کر دیا کہ اہل بیت میں کتنے افراد شامل ہیں، ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔
یہ کون ہے ام سلمہ جانتے ہیں؟ انہی کو تو رسول نے کربلا کی مٹی دی تھی. ام سلمہ اگر یہ سرخ ہو جائے سمجھ جانا میرا لال حسین کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا. سب سے آخر تک حیات رہی حضرت ام سلمہ. جانتے ہیں واقعہ کربلا کے وقت بھی حسین رخصت ہو کر گئے. جانتے ہیں کہ مولا کے جانے کے بعد فاطمہ صغرا کی پرورش کس نے کی ہے؟ فاطمہ صغرا کے ساتھ ساتھ کون نہیں؟ ام سلمہ ہیں جو حضرت فاطمہ صغرا کے ساتھ ساتھ رہی، روضہ رسول میں بھی ساتھ رہی. جملہ کہوں جب ہر لمحے کے ساتھ تھی تو جب فاطمہ صغرا نے علی اکبر کا انتظار کیا ہوگا. اجرکم علی اللہ. میرے بھائیوں آج میں نوجوانوں سے کہوں گا، نوجوانوں آج تمہیں ماتم کر رہا ہے، آج حسین کے جوان کا ماتم ہے. اجرکم علی اللہ. سنو کہ میں ٹھہر کے ابھی میں ٹھہر کے پڑھوں گا، حوصلے کے ساتھ سننا. کتاب کا نام ہے شفاء الصدور. عجیب واقعہ نقل ہے. اس میں ملا کہ ایک نصرانی نے خواب میں حضرت عیسیٰ کی زیارت کی. حضرت عیسیٰ نے خواب میں آ کر کہا اے میرے بھائی دین اسلام حق ہے، یہ تیرے نبی ہے محمد مصطفیٰ. خواب میں زیارت نصیب ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جملہ سنو گے، خواب میں میرے نبی کی زیارت کی. بیدار ہوا، ایک مرتبہ دور دراز سے سفر کرتا ہوا پوچھتا ہوا میرے نبی کے بارے میں مدینہ آیا. پوچھا نبی کہاں ملیں گے؟ کہا وہ تو اس دنیا سے گزر گئے. کہا کوئی ان کے گھر میں باقی ہے؟ تو کہا ہاں پنجتن کا آخری فرد حسین ابن علی محلہ بنی ہاشم میں رہتے ہیں. آیا میرے مولا کے پاس، ہاتھوں پہ بیعت کی، کلمہ پڑھا. ایک مرتبہ حسین نے پوچھا کہ میرے بھائی تم نے خواب میں میرے نانا کی زیارت کی ہے، اگر وہ چہرہ یہاں دیکھ لے پہچان لے گا؟ اب آپ کی مرضی ہے. آج جوانوں تمہیں ایسا فرصت دینا ہے حسین تمہیں شاباشی دے. اجرکم علی اللہ. کہ اگر وہ چہرہ یہاں پر نظر آ جائے پہچان لے گا؟ کہ آقا کیسے نہ پہچانوں گا، میں نے خواب میں زیارت کی ہے، ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے. ایک مرتبہ آواز دے کے کہا علی اکبر، علی اکبر ذرا میرے پاس آنا. ایک حجرے سے آئے علی اکبر، چہرے پہ نقاب ہے. ایک مرتبہ کہا میرے لال ذرا چہرے پر سے نقاب کو ہٹانا. علی اکبر نے چہرے پر سے نقاب ہٹائی. ایک مرتبہ وہ پریشان ہو گیا کہ یہی وہ چہرہ تھا. سنو گے، یہی وہ چہرہ تھا جسے خواب میں دیکھا. اب حسین نے سوال کیا، کہنے لگے میرے بھائی مجھے اتنا بتا، اگر تجھے اللہ علی اکبر جیسا بیٹا دے، اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، تیرا کیا عالم ہوگا؟ کہنے لگا آقا میں تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا. سلام کرو حسین کو. کڑیل جوان بیٹے کے سینے سے مرچی کا پھل بیچتا رہا. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہیں سوائے ہمیں مظلوم کربلا کے. مگر جملہ سننا، جانتے ہو نا کون علی اکبر؟ ام لیلا کا چاند علی اکبر. کون علی اکبر؟ حسین کا نور نظر علی اکبر. جملہ کہوں عزادارو ماتم کرو گے. کون علی اکبر؟ وہ علی اکبر جسے 18 برس حسین نے نہیں پالا، زینب نے پروان چڑھایا. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ابھی گریہ کرو گے، میں بہت تسلی سے پڑھ رہا ہوں. اجرکم علی اللہ. آئے کہنے لگے بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دے. جانتے ہو حسین نے کیا کہا؟ حسین نے عجیب جملہ کہا، علی اکبر تجھے پھوپھی نے پالا ہے،
جا کر پھوپھی سے اجازت مانگ. آئے علی اکبر خیمے میں, پھوپھی کی گلے میں باہیں ڈالی, ایک سوال کیا, پھوپھی اماں آپ افضل ہے دادی زہرا افضل ہے؟ آپ افضل ہے دادی زہرا افضل ہے؟ ایک مرتبہ گھبرا گئی, علی اکبر یہ کیسا سوال ہے؟ کہا پھوپھی اماں نہیں, میرے سوال کا جواب دے. کہ یقیناً تمہاری دادی زہرا افضل ہے. کہا پھوپھی اماں یہ بتائیں کہ میں افضل ہوں یا آپ کے بھائی حسین افضل ہے؟ کہ یقیناً حسین ہم سب کا امام ہے, وہ افضل ہے. تڑپ کے کہا پھوپھی اماں پھر اپنے بیٹے کو زہرا کے بیٹے پر قربان کرنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اجرکم اللہ. ایک مرتبہ خیمے میں کوہرام برپا ہوا. راوی کہتا ہے اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں, خیمے کا پردہ کبھی اڑ جاتا ہے کبھی گر جاتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے بھرے گھر سے کسی جوان کا جنازہ نکل رہا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کبھی کوئی بھی دامن تھام لیتی ہوگی, کبھی سکینہ اب اگر دامن تھام کے کہتی ہوں کہ بھیا صبح سے جو مقتل میں گیا ہے واپس نہیں آیا. ایک مرتبہ علی اکبر باہر آئے. جانتے ہو کچھ چیزیں علی اکبر کے ساتھ خاص ہیں. جو ہی علی اکبر آئے, حسین نے آسمان کا رخ کر کے کہا بار الہ گواہ رہنا, اب اسے تیری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں جو صورت میں, سیرت میں, رفتار میں, گفتار میں, کردار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے. اے میرے اللہ, جب میں لالا کی زیارت کرنا چاہتا تھا علی اکبر کا چہرہ دیکھتا تھا. اللہ اکبر, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سنو گے جملہ, سنو گے جملہ. کسی موقع پر حسین نے چیخ نہیں ماری. جانتے ہو رسول کی شہادت ہوئی, حسین نے تڑپ کے گریہ کیا مگر چیخ مار کے نہیں روئے. سنو گے علی کی شہادت پر, زہرا کی شہادت پر, بھائی حسن کی شہادت پر پلک پلک کے حسین روئے. مگر جانتے ہو جب علی اکبر کو رخصت کیا ایک بار تڑپ کے کہا واہ محمدہ واہ علیہ واہ علی اکبرہ واہ صبرنا قلبی. کیا سن رہے ہو؟ ہائے علی اکبر, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سنو یہ جملے, دو تین جملے سنو, ٹھہر ٹھہر کے پڑھوں گا لیکن دو تین فکریں سننا. علی اکبر چلے علی اکبر, مگر ابھی کچھ دور ہی گئے تھے. رکو ٹھہرو, یہ لوگ جو ابھی تک جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے, جانتے ہو جب یوسف یعقوب سے بچھڑ رہے تھے, جب یعقوب سے ودا کر رہے تھے تو ایک مرتبہ یعقوب نے کہا تھا یوسف آہستہ آہستہ چلنا. کیا سنا آپ نے؟ اللہ اکبر. ہائے نوجوانوں, لوگ جن کے جوان بیٹے ہیں خدا ان کو سلامت رکھے, مگر جملہ سنیں گے یوسف آہستہ آہستہ چلنا. یوسف جب تک نظر آؤں مڑ مڑ کر مجھے دیکھنا. اور جملہ کہوں, جب یوسف ابھی چلی قدم چلے تھے آواز دے کے کہا یوسف رک جاؤ, ایک مرتبہ مجھے میں اور چہرہ دیکھ لوں, نہ جانے پھر کبھی یہ چہرہ دیکھنے کو ملے. بس ہم سنو گے جب علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے چند قدم چلے تھے پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی. جو مڑ کے دیکھا آنے والا اور کوئی نہ تھا, اکبر کا بوڑھا باپ حسین کمر کو تھامے ہوئے یا بنیا محلن محلا, یا بنیا محلن محلا. اکبر آہستہ, اکبر آہستہ, اکبر آہستہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اکبر آہستہ, اکبر آہستہ. اکبر نے دیکھا اترے, راہوار سے اترے, ہاتھوں کو جوڑا, کہا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا, آنے کی زحمت کیوں فرمائی؟ کہنے لگے اکبر کاش تو صاحب اولاد ہوتا, تجھے پتا چلتا بوڑھے باپ کے دل میں جوان بیٹے کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جسے مولا نے علی اکبر کے سجدے میں ہاتھ دیے, آج ماتم کرے, آج ماتم کرے, آج مسائب کا دن ہے, آج ماتم کا دن ہے. اللہ اکبر. میں نے تفسیر
تفسیر پڑھی نہیں، میں تفسیر پڑھی نہیں رہا، سنو گے 2-3 فقرے تو سن لو۔ آئے علی اکبر میدان میں آئے، جاؤ بیٹا سدھارو خدا کے حوالے۔ آئے علی اکبر، جانتے ہو 3 دن کا بھوکا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، جانتے ہو اپنے بابا کے ساتھ مل کے ابھی لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ جملہ کہو، جب علی اکبر لڑنے کے لیے مقتل میں آئے، حسین ٹیلے پہ گئے، میری طرف دیکھنا، حسین بلند ٹیلے سے علی اکبر کو داد شجاعت دے رہے، شاباش علی اکبر، علی اکبر شاباش۔ جانتے ہو حسین کی نظریں علی اکبر پر، خیمے کے دروازے پہ فضا ہے، فضا کا چہرہ حسین کی طرف، زینب کا چہرہ فضا کی طرف، اب آپ کی مرضی جیسے چاہے ہونا، فضا کا چہرہ حسین کی طرف، زینب کا چہرہ فضا کی طرف۔ اور جانتے ہو اکبر کی ماں ام لیلا، اللہ اکبر، جانتے ہو اکبر کی ماں ام لیلا مصلی بچھائے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے قاتلوں کو فنار کیا، ظالموں کو فنار کیا، مگر مقابلے میں جب ایک پہلوان آیا، حسین کے چہرے کا رنگ بدلا، توڑے کا فضا۔ اکبر کی ماں سے کہو اپنے بال کھولے، علی اکبر کے لیے دعا مانگے۔ ام لیلا نے بالوں کو کھولا، ہاتھوں کو اٹھایا، کیا بات تھا یوسف علیہ یعقوب، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے مجھے میرے اکبر سے۔ حسین، ہائے حسین، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر۔ حوصلہ حوصلہ، مجھے 2 جملے اور پڑھنے دینا، بس 2 جملے، زیادہ نہیں پڑھوں گا، 2 جملے اور پڑھنے دینا۔ اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے مجھے میرے علی اکبر سے ملا دے۔ علی اکبر نے پہلوان کو مارا، علی اکبر واپس آئے خیمے میں۔ سنو جملہ سنو، کہ جاؤ علی اکبر ماں کو ودا کرو۔ علی اکبر نے ماں سے ودا لی۔ جانتے ہو حسین کے پاس آ کر کیا فکر کہا؟ باپ کی خواہش ہوتی ہے بیٹا مجھ سے کچھ مانگے، حسین کی خواہش ہوتی تھی علی اکبر مجھ سے کچھ مانگے۔ علی اکبر نے ایک مرتبہ بے موسمی پھل مانگا، حسین نے جنت سے منگا کر دیا۔ جانتے ہو مگر ہائے آج غریب زہرا پہ کتنی غربت ہے۔ علی اکبر نے کہا بابا تو گھونٹ پانی مل جاتا۔ ہائے حسین، ہائے حسین، بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جاتا تو قیامت کی جگہ لڑتا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا علی اکبر اپنی زبان کو میرے دہن میں دو۔ جو ہی علی اکبر نے اپنی زبان کو حسین کے دہن میں دیا، فوراً کھینچ لی۔ بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ انگوٹھی علی اکبر کو دی، کہا جاؤ علی اکبر ساقی کوثر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر جنگ لڑتے چلے گئے، 120 جہنمیوں کو جہنم رسید کیا، مگر ایک مرتبہ ایک ظالم نے نیزہ سنبھالا اور ایک جملہ کا سنا ہے حسین بڑا صابر ہے، سنا ہے حسین بڑا صبر کرنے والا ہے، جب جوان بیٹے کی میت اٹھائے گا دیکھوں گا حسین کتنا بڑا صابر ہے۔ یہ کہہ کے علی اکبر کے سینے میں ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے غریب زہرا، ہائے علی اکبر۔ اجرکم علی اللہ۔ ہو گئی مجلس، میری جانب دیکھ رہا، میری جانب دیکھ رہا، نہیں پڑھ رہا، نہیں پڑھتا زیادہ، مجھے ایک جملہ پڑھنے دو، نہیں پڑھتا زیادہ۔ جانتے ہو علی اکبر نے آواز دی بابا میرا آخری سلام۔ جانتے ہو حسین نے کیا کہا؟ حسین نے کہا علی اکبر تیرے جانے سے مجھے نظر نہیں آتا، علی اکبر مجھے تیرا لاشا نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، نہیں بتاتا، نہیں بتاتا،
حسین کیسے علی اکبر کے پاس آئے نہیں بتا رہا، ایک جملہ تو پڑھنے دو گے نا. پہنچے علی اکبر کے پاس پہنچے. جانتے ہو کیا منظر ہے؟ علی اکبر دائیں دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں روتے ہیں. حسین نے پوچھا علی اکبر سیدھی طرف دیکھتے ہو ہنستے ہو، بائیں طرف دیکھتے ہو روتے ہو، علی اکبر ماجرا کیا ہے؟ کہا بابا دائیں طرف دادا علی آئے ہیں، نانا رسول خدا آئے ہیں، چچا حسن مصطفیٰ آئے ہیں، ہاتھوں میں کوثر کا جام ہے، مگر بابا جب بائیں طرف دیکھتا ہوں دادی زہرا کبھی میرے سینے کو دیکھتی ہے، کبھی آپ کے چہرے کو. اللہ اکبر. ہائے حسین، ہائے حسین. علی اکبر کوئی تکلیف نہیں پڑا، بس اب مجھے دیکھنا، ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھنا. علی اکبر کوئی تکلیف کا بابا سینے میں پرچی کی علی ہے. سالوں کو کربلا کی زمین پہ ٹیکا، آسمان کا رخ کرے گا. دادا دادا ابراہیم جب اسماعیل کے گلے پہ خنجر رکھا تھا، دادا آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، دادا میرے آنکھوں پہ پٹی رہی، میرا دل کہتا ہے نجف کا رخ کیا ہوگا. بابا تو انگلیوں پر خیبر کا دروازہ اٹھانا آسان ہے، جوان بیٹے کا سینہ پرچی کا پھل کھینچ رہا، پرچی کا پھل نہیں آیا، الجھا ہوا اکبر کا کلیجہ. آواز انا للہ و انا الیہ.